السلام علیکم، ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں ایزی ہیلتھ کیئر آفیشیل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نفسیاتی بیماری۔ میں وہ نفسیاتی ماہر نہیں ہوں، میں جنرل سرجن ہوں، لیکن جو کچھ مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں اور ان سے بچاؤ کے بارے میں، اور جب وہ ہو جائیں تو پھر کیا کریں۔ نفسیاتی بیماری جیسے ہمارے میڈیکل ٹرمز میں اس کو کہتے ہیں سائیکیٹرک النیسز، اور نفسیاتی بیماری ہماری زبان میں کہتے ہیں، لیکن نفسیات میں جو لفظ نفس ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ ہمارے اندر ایک ایلیمنٹ رکھا ہے، ایک حصہ رکھا ہے ہماری شخصیت کا اللہ رب العزت نے، جو کہ بہت بغاوت پر آمادہ رہتا ہے اور ہمیں ورگلاتا ہے، اور شیطان اس کا استاد ہے۔ یہ ہٹ کے باتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ ایک ایسی قوت ہے ہمارے جسم کے اندر جس پر ہمیں قابو پانا ہے، ورنہ وہ ہم پر قابو پا لیتا ہے۔ ٹھیک، سیدھی سی بات۔ اس کا استاد شیطان ہے، تو وہ شیطانی حرکتیں کرواتا ہے، شیطانی سوچیں ڈیولپ کرواتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پر نفس حاوی ہو جاتا ہے، نفس کے تفصیل میں ہم نہیں جاتے، نفس کے بنیادی طور پر 5 تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھ سے تو کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، میں نے تو جو کیا ٹھیک کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ میری تعریف کوئی کیوں نہیں کرتا، میں تو تعریف کے قابل ہوں، میری تعریف نہیں کی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے، نفس جو ہے نا مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں مانتے، نفس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ مانتے کیوں نہیں ہیں، اس طرح سے عمل کیوں نہیں کرتے۔ چوتھا یہ کہ میں جب گھر میں بڑا ہوں یا میں ان سب سے جتنوں سے اطراف میں آپ کے لوگ ہیں ان سے بڑا ہوں تو مجھے بڑا کیوں نہیں مانتے۔ پانچواں یہ ہے کہ میں ہوں نا، میں کر دوں گا سب، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ یہ وہ 5 تقاضے ہیں جو نفس ہمیں اجاگر کرتا ہے اور ہم کو ورگلاتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح چلنا چاہیے۔ اب ہمیں ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم غمگین بھی ہو جاتے ہیں، ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہم توڑ پھوڑ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نفس کو اگر طریقے سے کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ ہماری ذات پر اور ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، اور حاوی ہونے کے بعد یہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، آپ اس پہ بیماری فرض کریں ہو گئی یا ہونے والی ہے، تو اس دوران اگر کسی سے کہا جائے کہ تم نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ، اس سے اپنا معائنہ اور اپنا علاج کراؤ، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں کوئی پاگل ہو گیا ہوں، میں کیوں جاؤں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس؟ تو یہ جو ہماری سوچ ہے یہ ہمیں مزید نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ مریض جو ان مراحل سے گزر رہا ہے وہ ڈاکٹر کو دکھاتا نہیں ہے، جب ڈاکٹر کو دکھاتا نہیں ہے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، جب اس کا علاج نہیں ہوتا تو وہ اور بیمار اور زیادہ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر اس کو پھر یا تو پکڑ کے لایا جاتا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس، یا وہ پھر اتنی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے کہ اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ غصہ کرتا ہے یا اتنا مار داڑ کرتا ہے کہ وہ گھر والوں کے لیے اس کو سہارنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بالآخر اس کو اسی طریقے سے بڑھاپے میں کچھ دل و دماغ کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو سائیکیٹرسٹ کا اٹینشن ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم عام طور پر عموماً سمجھ میں نہیں آتا، بوڑھے جو ہیں وہ گھر سے نکلنے کے لیے زبردستی کرتے ہیں، چھپ چھپا کے گھر سے نکل جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی مجھے میرے اماں باوا نظر آ رہے ہیں، مجھے میرے مرے ہوئے بچے نظر آ رہے ہیں، اور وہ ان کے اکسانے پر بظاہر وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے اماں نے یہ کہا، مرحومہ اماں نے اور میرے مرحوم ابا نے یہ کہا کہ اس طرح کر لو تو میں اس طرح کروں گا۔ یہ بھی ایک اور مرحلہ ہے نفسیاتی بیماریوں کا۔ اچھا، اب اس سے روک تھام کیسے کی جائے؟ اس کی روک تھام جو ہے وہ نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میرا آزمودہ طریقہ ہے وہ یہ ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرا ذکر جو ہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا۔ تو یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ کہ ذکر اللہ جو ہے
وہ بہت بڑا علاج ہے اور بہت بڑی بچت ہے ان بیماریوں سے. اس پہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے وہ ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو میں نے جو 5 باتیں بتائیں گی ہیں آپ کے شروع میں کہ نفس کے جو 5 تقاضے ہیں یہ ان کی نفی کرتا ہے. یہ کلمہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، یعنی میں پاک ہوں. یہ دعویٰ ہے نفس کا، جبکہ پاکی صرف اللہ کے لیے. سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ پاکی صرف اللہ کے لیے، مخلوق پاک نہیں ہے. الحمدللہ تعریف صرف اللہ کے لیے، تو تعریف کے قابل نہیں ہے. جو کام اچھا کرے گا تو اس پر تھوڑی تو بہت تعریف کی جائے گی، لیکن تیری مرضی کے مطابق نہیں ہوگی. یہ نفس کو ہم بتاتے ہیں جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں، یہ الحمدللہ کہتے ہیں. ولا الہ الا اللہ، تیری مان کر نہیں چلا جائے گا جیسے تو نے تقاضا کیا کہ میری مان کے کیوں نہیں چلتے میرے اطراف میں لوگ. تو یہ ہے ولا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ہے جس کی مان کر چلنا. اللہ اکبر، تو بڑا نہیں ہے اللہ بڑا. تیرا کہا نہیں مانا جائے گا، تیری بڑائی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اللہ کی بڑائی تسلیم ہوگی. اسی طریقے سے ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی میرے اندر نہ کوئی اہلیت ہے نہ کوئی طاقت ہے کہ میں مسائل کو حل کر سکوں سوائے اللہ کی مدد کے. یہ اس کا ترجمہ ہے. جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے نفس، میں ہوں نا، سارے مسائل کے تو میں حل کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ 5 تقاضوں کی نفی جو ہے اس تیسرے کلمے میں. باقی اذکار جو ہیں وہ اپنے علماء سے اور اپنے شیخ سے پوچھ لیجئے جو آپ کو روز مرہ کے اذکار بتائیں گے. اس ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بچت ہو جائے گی ان نفسیاتی بیماریوں سے. پھر اگر خدا نہ خواستہ نفسیاتی بیماری لاحق ہو ہی جائے تو پھر اس کے لیے آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور اس میں کوئی ضد بحث نہیں ہونی چاہیے کہ میں پاگل تھوڑی ہوں. پاگل ہونے میں اور اس طرح کی باتیں کرنے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے. مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی بیماریوں سے اور اس قسم کے مسائل سے بچنے کے لیے، جیسے دل کے درد کے لیے، دل کے مسائل کے لیے آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، گردے کے مسائل کے لیے گردے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے جگر کے مسائل کے لیے جگر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو دماغ اور نفسیات کی بیماریوں کے لیے بھی آپ کو دماغ اور نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ان کی مدد لینی چاہیے. اس وقت کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں.